یہ ڈسپیوٹ کوئی بھی نہیں ہے جو شو کر رہے ہیں. ہاں البتہ اب جو کہہ رہے ہیں ایک دو گھرانے اگر ایک زمین پہ لڑ رہے ہیں تو دو گھرانوں کی لڑائی ہے, وہ کوئی قوموں کی لڑائی نہیں ہے, سیکٹیرین کلیش نہیں ہے. ہم دو, ایک سینیٹر تھے, ایک ہمارا انجمن کا سیکٹری تھا, ایک میں تھا, اور گرینڈ جرگے والے بھی تھے. تو گرینڈ جرگے والوں نے پہلے یہی کوشچن اس کے سامنے رکھا کہ ابھی تو بات آپ پر آ گئی ہے کہ اب روڈ کیوں بن رہے, گورنمنٹ سے یا کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن سے بات کرتا, لیکن ہم مجبور ہوئے, ہم نے سیکیورٹی ایجنسیوں سے, ایون میں بتا دوں کہ میری جی او سی صاحب سے بھی بات ہو گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صوبائی حکومت کتنی مجبور ہے کتنی نہیں ہے. یہاں تک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, شاید یہ میری کلپ اس کے موجود ہوں گے, کہ جب آخری ہمارا مکس جرگہ ہوا ہے شیعہ سنی کا اکٹھے, اٹیک جو ہو رہے ہیں وہ اسی پولیس کے اوپر بھی ہو رہے ہیں, اور کنوائے بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ آرمی والے ادھر موجود ہیں اور اس پہ اٹیک بھی ہو رہا ہے. اور یہاں تک ایک کلپ یہ بھی ہے کہ ادھر ہی اپنی سیکیورٹی ایجنسی والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی خالی کرو گاڑی, رستہ دے دو. 14 نکاتی ایک ایجنڈا دے دیا, ایک ایگریمنٹ دے دیا کہ اس پہ سائن کر لو. وہ ایگریمنٹ آگے پیچھے تھوڑا بہت فریقین کچھ اعتراضات تھے وہ کروا لیے اور وہ ٹھیک بھی کروا لیے, لیکن وہ سائن کروا لیے. اور اس میں یہ سب کچھ راستہ کھولنا, ہتھیار کا جمع کرنا, یہ سب کچھ شامل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں زیادہ تر حالات تو سینیٹر صاحب نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیے ہیں. بیسیکلی جرگہ وغیرہ جو ہوا تھا, جرگہ میں یہ کہہ دوں کہ جرگے کے بھی میں پہلے خلاف تھا کہ ہم جرگے پہ جرگے کر رہے ہیں. پتہ نہیں 2008 کا ایک معاہدہ ہوا تھا, مری معاہدہ, جس پہ پوری قوم کے اہلیان قوم متفق تھے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ کوئی متفق نہ ہو, سارے متفق تھے. تو میری یہ کوشش تھی کہ اسی کو امپلیمنٹ کریں اور اسی پہ عمل درآمد کیا جائے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ ایک سلسلہ انہوں نے جو شروع کیا دوسرا, کہ پھر جرگہ کرتے ہیں پھر ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور وہ ایگریمنٹ بھی ایسے کہ فریقین کو بیٹھنے نہیں دیا گیا, فریقین نہیں بیٹھے, اور انہوں نے 14 نکاتی ایک ایجنڈا دے دیا, ایک ایگریمنٹ دے دیا کہ اس پہ سائن کر لو. وہ ایگریمنٹ آگے پیچھے تھوڑا بہت فریقین کچھ اعتراضات تھے وہ کروا لیے اور وہ ٹھیک بھی کروا لیے, لیکن وہ سائن کروا لیے. اور اس میں یہ سب کچھ راستہ کھولنا, ہتھیار کا جمع کرنا, یہ سب کچھ شامل تھا. ہتھیار کا ایکشن پلان بھی تھا کہ کیسے جمع کریں گے یہ سب کچھ. لیکن اس کے باوجود حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج 130 دن تقریباً ہو رہے ہیں, روڈ اسی طرح بند ہے. اور کنوائے کے نام سے جو ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے, وہ ڈرامہ ابھی تک جاری ہے کہ کنوائے لے جاؤ, راستے میں لوٹو اور لوگوں کو لے آؤ کہ آ کر لوٹو اور گاڑیاں جلا دو. وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور کنوائے کے نام سے جو کہ روڈ اسی طرح بند ہے, اور شیخ خردنوش یا پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کی اتنی کمی ہے کہ لوگ یقین کرو دوائیوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, انسانی المیہ بنا ہوا ہے. ابھی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے, جس طرح راجد صاحب نے بھی کہا کہ صوبائی حکومت وہ کردار ادا نہیں کر رہی, تو صوبائی حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, کیونکہ وہ اتحادی بھی ہیں پولیٹیکلی آپ کے, تو بات چیت چل رہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی مسائل کیا ہیں اور کیوں نہیں حل کر رہے ہیں؟ بیسیکلی میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں صوبائی حکومت, یہ کنوائی کے انتظامات بھی صوبائی حکومت ہی کرتی رہی ہے, وہ پولیس کے ذریعے لے کر جا رہے ہیں. لیکن درمیان میں سارا وہ کلپ وغیرہ سارے موجود ہیں, مجھے کوسچن بھی آتے رہے ہیں, میں کہتا بھی رہا ہوں کہ اٹیک جو ہو رہے ہیں وہ اسی پولیس کے اوپر بھی ہو رہے ہیں, اور کنوائے بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ آرمی والے ادھر موجود ہیں اور اس پہ اٹیک بھی ہو رہا ہے. اور یہاں تک ایک کلپ یہ بھی ہے کہ ادھر ہی اپنی سیکیورٹی ایجنسی والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی خالی کرو گاڑی, رستہ دے دو. تو اس میں صوبائی حکومت بالکل, میں بھی کہتا ہوں کہ انٹرسٹ یا لے رہی یا نہیں لے رہی, لیکن یہ کہ انتظامات وہ کر رہی ہے, اور ہمیں زیادہ تر مجھے جو اندازہ ہے وہ مجھے مجبوریوں کی نظر آ رہی ہے. میں یہ بتائیں کہ کلپ ابھی بڑا وائرل ہے, کل میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں باقاعدہ لائیو دھمکی دی جا رہی ایک شخص کی جانب سے, اور آپ نے جو ابھی فرمایا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیکن بے بسی کیا ہے, کہاں ایسی بے بسی ہے جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو صوبائی حکومت
मुसलसल नाकाम हो रही है और जो दहशत गर्द हैं वो सरेआम आके सोशल मीडिया में पैगाम दे रहे हैं उसे मारने के, क्या क्या कहाँ पे कमजोरी पाई जा रही है? इसके बारे में अभी रिसेंटली आप लोगों ने देख लिया कि जैसे अगाई मुज़म्मिल को गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में मेरी सूबाई हुकूमत से जब राब्ते हुए हैं तो पहले तो ये था कि वो गायब था ही नहीं। 2 दिन के बाद हमें मिला है जो डी खान जेल में पहुंच गया, तो उसमें भी मेरी बातें जो हुई हैं, मेरी सिक्योरिटी एजेंसियों से बात हुई है। चाहिए तो ये था कि मैं सूबाई गवर्नमेंट से या कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता, लेकिन हम मजबूर हुए, हमने सिक्योरिटी एजेंसियों से, इवन मैं बता दूं कि मेरी जीओसी साहब से भी बात हो गई। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि सूबाई हुकूमत कितनी मजबूर है, कितनी नहीं है। यहां तक मैं आपको ये भी बता दूं, शायद ये मेरी क्लिप इसके मौजूद होंगे, कि जब आखिरी हमारा मिक्स जरगा हुआ है शिया सुन्नी का इकट्ठे, उसमें ग्रैंड जरगे वाले जो थे, जो बाहर से हैं, हंगू और कुहाट के, उन्होंने साफ बता दिया, सामने डीआईजी बैठा हुआ था और कमिश्नर बैठा हुआ था, ग्रैंड जरगे वालों ने उनको सामने कह दिया कि अब हमें पता चला है कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। अहले सुन्नत वाले तो ये सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ना रोड बंद किया हुआ है, ना हम कर रहे हैं, और ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। तो उनको सामने कह दिया कि अभी आप लोग बताएं कि रोड पर आप लोगों ने क्यों बंद किया हुआ है। अब चाहिए तो ये था, क्योंकि वो सूबाई गवर्नमेंट है, वो जवाब दे देते कि हमने इस वजह से, लेकिन वो सामने से कहते हैं कि हम जीओसी साहब से बात करते हैं। तो इसे आप अंदाजा लगा लें कि फिर वो मजबूर कितने हैं या कितने नहीं है। आगे फिर उसी सिलसिले में हमारी फिर एक मीटिंग भी जीओसी साहब से हो गई। मीटिंग का थोड़ा सा हाल बता दें, उसके मिनट्स क्या है? वो बाद में जो मीटिंग हमने की है जीओसी साहब से हम मिले हैं, तो उसमें हम 2 एक सेनेटर थे, एक हमारा अंजुमन का सेक्रेटरी था, एक मैं था, और ग्रैंड जरगे वाले भी थे। तो ग्रैंड जरगे वालों ने पहले यही क्वेश्चन उसके सामने रखा कि अभी तो बात आप पर आ गई है कि अब रोड क्यों बंद है। तो उस पर ये हुआ कि बातें तो होती रही, सेनेटर साहबान ने भी बातें कर ली, सेक्रेटरी साहब ने भी कर ली, मैंने जो बातें कर ली मैंने उधर भी साफ कह दिया कि हमें साफ बता दो कि रोड क्यों बंद है। रोड तो आप कस्टोडियन है, रोड की, रोड आपका है, गवर्नमेंट का है। अगर नहीं है तो हमें बता दो कि रोड में फिर हम घर बना लेना, रोड खत्म कर दो। रोड नहीं है, अगर आपका है तो क्यों बंद है, हमें रोड खोला चाहिए। जवाब में ये आया कि कह रहे थे बस कन्वाई ऐसे होगी, कन्वाई इस तरह हम लेकर जाएंगे, और कन्वाई में हम ये करेंगे, कन्वाई में वो करेंगे। जो रूटीन की बातें थी वही हो गई, और रोड खोलने वाली कोई बात ऐसी उन्होंने नहीं बताई कि रोड हम खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे। उसके बाद उन्होंने कोई पैगाम भेजा आपको, दोबारा मीटिंग हुई है या होनी है या क्या बात? उसके बाद मीटिंग के लिए कोई नहीं बुलाया, और ना मीटिंग हुई। कोशिश नहीं, हमने कोशिश की है कई बार में, मैंने कोर कमांडर से भी मिलने की कोशिश की है। अभी मैं आज मीडिया पे बताता हूँ कि कोर कमांडर का जो पीएस है उसे कई बार मैंने कोशिश किया, फोन में करता रहूं, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, ताकि मैं मिलूं उससे, ये फरियाद सुनाऊं और ये बता दूं कि उधर क्या हालात है। आपकी बातों से ऐसा अंदाजा लगाता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल यानी नाकाम हो चुकी है इस इलाके को क्लियर करने में। क्या ऐसा ही जो जवाब मिल रहा है? ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जैसे 2002 से ऑपरेशन शुरू हैं, ये मैंने असेंबली में भी बात की है, तो ये दहशतगर्द हैरानी की बात यह है कि ये जमीन उगल रही है या आसमान से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। तो नाकामी ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नाकाम है, लेकिन नाकामी शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं, किस तरह शो कर रहे हैं, इसका हमें नहीं पता चल रहा। हम तो ये बार बार कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है हमसे, गवर्नमेंट जो चाहते हैं वो हमें बता दें, हम वो फुलफिल कर लेंगे, हम उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम ये बता तो देना कि क्या चाहते हैं। अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि मकासद क्या है, किस गरज से रोड बंद है। अब ये तो मानने वाली बात नहीं है ना कि एक 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रोड गवर्नमेंट साफ ना कर सके, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। कहां से आ गए दहशतगर्द, और वो दहशतगर्द इस्लामाबाद में भी फिरते हैं। और दूसरी बात ये कि यही ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, अहले सुन्नत का जो एरिया है उसमें एक 13 साल बच्ची को भी गिरफ्तार किया है। दहशतगर्द क्यों गिरफ्तार नहीं? अब मेरे इलाके के अपर कोरम के एक इलेक्टेड चेयरमैन, तहसील चेयरमैन, उसको गिरफ्तार किया जाता है। एक MWM के आगा शफी को गिरफ्तार किया जाता है। आया उनको ये दहशतगर्द नजर नहीं आ रहे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं? सिर्फ यही उनको सामने नजर आ रहे हैं कि ये दहशतगर्द है। तो इसे आप अंदाजा लगा लेना कि नहीं कर रहे ना। अगर प्रॉपर सिंसियरली काम हो, दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर ले, फिर कोई मसला नहीं।
سر ایک طرف تو آپ کا جو عالم ہیں نام ان کا میں نہیں لوں گا، لیکن ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں عام طور پر بہت کم لوگ اس سارے، کیونکہ میڈیا بھی اس چیز کو بڑا کم ہائی لائٹ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمینوں کی جنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ واقعی یہ زمینوں کی جنگ ہے تو پھر ابھی تک یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، اور اگر زمینوں کی نہیں ہے تو کیا آپ کو کسی بیک ڈور سے کوئی عوام کو میسیجز ملے کہ یہ جگہ خالی کر دو، یا کچھ ایسی چیزیں، کچھ اور کوئی نشانی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جنگ اسی کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ زمینوں کے جو 7 مرج ایریاز ہیں، 7 مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں، اس میں واحد قرم ہے جس میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے. 1926 میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور 42 میں پھر. تو جہاں سیٹلمنٹ ہے ادھر کوئی تنازع نہیں ہو سکتا، کیونکہ انتقالات ہیں، ادھر کی زمینوں کی ڈیمارکیشن ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن صرف کچھ علاقے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے ایسے رکھے گئے ہیں، ڈسپیوٹڈ رکھے گئے ہیں، جس کے لیے یہ لوگ لڑا چڑھا کر اپنا گورنمنٹ کرے، اپنا رول کرے اور لوگوں کو لڑائیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈسپیوٹ کوئی بھی نہیں ہے جو شو کر رہے ہیں. ہاں البتہ اب جو کہہ رہے ہیں ایک دو گھرانے اگر ایک زمین پہ لڑ رہے ہیں تو 2 گھرانوں کی لڑائی ہے، وہ کوئی قوموں کی لڑائی نہیں ہے، سیکٹیرین کلیش نہیں ہے. لیکن اس میں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے بھی دہشت گرد آ جاتے ہیں، دوسری طرف سے بھی دہشت گرد آ جاتے ہیں. تو لازمی بات ہے جہاں سے وہ لڑ رہے ہیں تو لوگ تو ڈیفینس کے لیے پھر نکلنا پڑتا ہے، جو ایک بڑے ڈسپیوٹ کی شکل میں پھر آ جاتے ہیں. لیکن یہ لینڈ ڈسپیوٹ والی جو بات ہے اگر گورنمنٹ کرے تو غلط اس لیے ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ ہے، کیوں ریزالو نہیں کرتے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں. ایم ڈبلیو ایم عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا دی جا رہی ہے، جو ایم ڈبلیو ایم کا پاور سیکٹر ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ یہ کچھ فیکٹر ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح 2008 سے 2013-14 تک 4-5 سال ہمارا یہی روڈ بند رہا ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم والی بات نہیں تھی. یہ کچھ فیکٹر ایسے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، آگے ان کی کیا مقاصد ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رسوا و ذلیل کیا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ ابھی انسانی المیہ بن گیا ہے، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ بھوک سے اور بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں. تو یہ فیکٹر ایک ہے، لیکن میں کہوں گا کہ زیادہ فیکٹر یہ زیادہ نہیں ہو سکتا، 50% ہو سکتا ہے لیکن فل یہ فیکٹر نہیں ہے، کچھ اور مقاصد بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ قرم اور باڑا چنار کے معاملے کے اوپر علامہ صاحب ہو جائیں یا آپ کی جماعت ہو جائے یا آپ کا طبقہ ہو جائے، جتنا بھی آپ کا، یہ کافی آواز اٹھاتے رہے اور بتاتے رہے لوگوں کو کہ وہاں پر کیا مشکلات ہیں. کہا جاتا ہے کہ سنی شیعہ لڑائی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو سنی جو طبقہ ہے وہ آگے بڑھ کر اس پر بات کرتا ہوا ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. ان کو یہ پرابلم ہے نہیں، یا ان کی ایکسس نہیں ہے، یا وہ اس کے اوپر بولتے بات کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ شیعہ طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتا ہوا، اپنی مشکلات سامنے رکھتا ہوا ہمیں ہر دفعہ دکھائی دیتا ہے. ریسنٹلی آپ 1-2 کلپ دیکھیں، ابھی پشاور میں ایک پروگرام ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اس میں ایکس سینیٹر، بلکہ ایکس تو نہیں کہتے سینیٹر، تو سینیٹر یہ سینیٹر رشید خان، اس نے صاف کہا ہے کہ کوئی ہمارا شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم شیعوں سے گلہ کرتے ہیں. ہمارا جو بگن جلایا ہے وہ بھی حکومت نے جلایا ہے، ہماری بھی حرمتی کی گئی ہے، ہماری ناموس کی بھی حرمتی کی گئی ہے، وہ بھی حکومت نے کیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اہل سنت سامنے نہیں آ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بندے کی الفاظ ہیں کہ جب میرے کمپٹی پہ پستول رکھا گیا ہو تو میں آپ کو گالیاں کیسے نہ دوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شیعہ سنی والی بات ہے یا نہیں ہے. کوئی شیعہ سنی بات نہیں ہے، اہل سنت والی بھی بول رہے ہیں، جو حق بات جن کو پتہ ہے وہ آگے آ رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں. اور جو پریشرائز کیا جاتا ہے پھر مجبوری سے وہ پھر مخالف میں وہ پریشرائز ہو کے پھر بولتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وہ دل کی باتیں ان کی نہیں ہے. اچھا یہ جو حکومت نقصان کر رہی ہے یہ فیڈرل ہے یا صوبائی ہے؟ اور دوسرا احمد ولی خان نے وہاں وزٹ کیا تھا تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جگہ امریکہ کو چاہیے اور وہ یہاں پر اپنا کوئی اڈا بنانا چاہتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر اس طرح کے فسادات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تنگ ہو کے یہاں علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا اسی میں لے لیجیے کہ بفر زون کا کوئی تعلق تو نہیں ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کچھ کرتے ہیں، بفر زون بنانا چاہتی ہیں
اس علاقے کا اس بات سے کوئی تعلق تو نہیں ہے جیسے انہوں نے سوال کیا ہے؟ اس میں ایک فیکٹر ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا سا بفر زون کی اپنی بات کر لی، آلریڈی ہمارا ایک بفر زون پڑا ہے، واخان والی پٹی جو ہے، جو ویڈتھ میں 17 کلومیٹر ہے اور لینتھ میں مور دین 25 کلومیٹر ہے۔ اب چونکہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سی پیک کا بھی کوئی مسئلہ پیچھے جا رہا ہے، ادھر آپ لوگوں کو بھی شاید آپ کے علم میں ہو، تاجکستان سے ایک M45 ایک موٹر وے آ رہی ہے جو آگے ہمارے کشغر اور ادھر چائنا کو وہ ٹچ کرتی ہے، وہ موٹر وے۔ تو اس کے لیے اگر آپ ادھر سے جاتے ہیں بروغل سائڈ سے، چترال کی سائڈ سے بفر زون کے اوپر، تو یہ آپ کو پھر افغانستان میں صرف 70 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے، پھر آپ وہ M45 کو ٹچ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک گرم چشمہ کی طرف سے یہ لورا پاس ہے، اس میں 13 کلومیٹر اگر آپ ٹنل نکالتے ہیں تو یہ 12 مہینے آپ کا یہ روڈ آل سیزن چل سکتا ہے۔ تو ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ چائنا اس طرف سے کوشش کر رہا ہے بندر عباس کی طرف، تو امریکہ ادھر سے مانیٹر کرنے کے لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ ادھر وہ کچھ اڈے بنا لیں یا کچھ اور ایسی کوئی مانیٹرنگ اسٹیشن بنا لیں، یہ بات بھی ایک آ رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خدا را اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے، گورنمنٹ ہے، جو کرتے ہو کرو، ہمیں تو ڈسٹرب نہ کرو نا، ہم یہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے؟